آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا بتانا۔ دوسری جانب امریکہ اس وقت دنیا بھر میں اس وبا کا نیا اب ایپک سینٹر بن چکا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ واضح کرتی ہے کہ اگر معاملات سنگین ہو جاتے ہیں تو اٹلی، فرانس، اسپین اور جرمنی میں سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں، لیکن اب بڑی دیر ہو چکی ہے۔ اس وبا سے جیتنا ہے تو صرف اور صرف السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وبا سے جیتنا ہے تو صرف اور صرف حقیقت پر یقین کرنا ہوگا اور فیصلے حقائق کی بنیاد پہ کرنے ہوں گے۔ وہ ملک، قوم اور حکومتیں جو حقیقت کو چھپائیں گی اور جھوٹ کا سہارا لیں گی، نہ تو اس وبا سے بچ پائیں گی، نہ ان کی سیاست بچے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا بتانا کہ اس وبائی مرض کی شدت اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ شاید جھوٹی سیاست کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چائنا کے معاملے میں بالکل ایسا ہوا جیسے جہاں یہ وبا سب سے پہلے ظاہر ہوئی، وہاں وبا کی شروعات میں ہی جب اس پر قابو پانے کے امکانات زیادہ تھے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے کارکن اور سیکیورٹی فورسز نے ماہرین اور سیاستدانوں کو ڈرا دیا، ثبوت ضائع کر دیے گئے، حقائق سے انکار کیا گیا۔ نتیجہ پہلے قومی وبا پھر عالمی وبا کی صورت میں سامنے آیا۔ بالآخر چائنا کو جلد سمجھ آ گئی کہ حقائق سے پردہ پوشی میں صرف اور صرف ناکامی اور نقصان ہے۔ اسے چائنا نے حکمت عملی تبدیل کی اور اس کا نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ چائنا نے اس وبا پہ قابو پا لیا اور شہر کھلنا شروع ہو گئے، اکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے، بحال ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اب چائنا دوسرے ممالک کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایران کے کیس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حکومت نے جب جب اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا، فیصلوں میں تاخیر کی اور وبا کے سدباب کے طور پہ کارروائی میں دیر کی، تو پہلے تو عوام نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دراصل جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی یقین نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر وہ بعد میں سچ بھی بول رہا ہو تو اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اور نتیجہ وہی ہوا کہ سرکاری طور پہ اب تک 2500 سے زیادہ افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی ان اعداد و شمار پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا۔ دوسری جانب امریکہ اس وقت دنیا بھر میں اس وبا کا نیا اب ایپک سینٹر بن چکا ہے۔ وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو یہ پہلے تو وبا کے خطرات کو جھٹلایا گیا، پھر اسے اتنے بڑے مسئلے کو چھوٹا بنا کر پیش کیا گیا، اور صدر ٹرمپ کا اپنا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا۔ لیکن جب اس وبا کے اثرات واضح طور پہ سامنے آنے لگے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور ہو کے کارروائی کرنی پڑی۔ صدر ٹرمپ کے اس رویے سے امریکہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے معیشت اپنے شہروں کی صحت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے امریکہ میں بھی یہی نتیجہ سامنے آیا کہ اب یہ وبا دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ امریکہ میں موجود ہے، اور امریکی اس سے سب سے زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وبا یا آفت سیاست کی پرواہ نہیں کرتی، اسے کسی ملک، مذہب یا علاقے سے کچھ نہیں لینا دینا ہوتا، بیان بازی اور جملے اسے امپریس نہیں کرتے۔ صرف ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے حقائق، اور اس وبا کو صرف سائنسی مہارت اور حقائق کی بنیاد پہ بروقت فیصلوں سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ یورپ اور جرمنی میں سیاستدان بحران میں ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں ان سے جائزوں میں بھی شامل کرتے ہیں، لیکن پچھلے مہینوں اور سالوں میں وہاں پہ بھی سیاستدانوں نے سیاست کا دھارا موڑنے کی کوشش کی، جیسا کہ جرمنی میں AfD، ہنگری میں وکٹر اوربان اور اٹلی میں سالوینی۔ موجودہ صورتحال یہ واضح کرتی ہے کہ اگر معاملات سنگین ہو جاتے ہیں تو سیاستدانوں کے پاس تعاون کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ سارے الزامات میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ میڈیا ایگزیجریٹ کر رہا ہے، میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، میڈیا کی باتوں پہ یقین نہ کریں، کیونکہ میڈیا ان کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے، ان کی پالیسیز کو، ان کے جھوٹ کو، ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے۔ وبائی امراض سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی سیاست جو حقائق کو نظر انداز کرے اور صرف عوامی رائے کو اپنے لیے بروئے کار لاتی ہے، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہ صرف یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں ایسی سیاست کی قیمت بہت سے انسان اپنی جانوں کو دے کر چکاتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ یورپ میں بھی دکھائی دیا۔ اٹلی، فرانس، اسپین اور جرمنی میں سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں، لاشیں اٹھانے والے نہیں ہیں، کوئی دفنانے کی جگہ نہیں ہے۔ بھارت میں ابھی آبادی کے لحاظ سے اس وبا سے نقصان تو کم دکھائی دے رہا ہے، تاہم مودی سرکار کی جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں سے انڈین اکانومی کو تاریخ کی بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ لوگوں میں اس وبا سے کہیں زیادہ بھوک سے اموات ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر مودی کو سامنے آنا پڑا اور عوام سے معافی بھی مانگنی پڑی، لیکن اب بڑی دیر ہو چکی ہے۔ سیاسی فیصلوں میں پل پل کی اہمیت ہوتی ہے اور فیصلوں میں تاخیر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں حکومت کے فیصلوں پر بھی تنقید کی جاتی رہی، لیکن تاحال شاید وزیر اعظم عمران خان بھارت کے اوپر کی جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں سے کچھ سبق سیکھ رہے ہیں، اور ناقدین بھی اس طرح حقیقت کو سمجھ کر
چلنا چاہیے ان کو بھی ویسے ہی پاکستان میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے اور تقریباً 2100 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ 15,000 سے زیادہ تو مشتبہ مریض بھی ہیں۔ ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کی وجہ سے اب ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد 26 جبکہ 68 افراد صحت یاب بھی ہوئے، یہ بہت خوشائن بات ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی دنیا بھر میں پھیلی اس وبا کو جنگ دوئم کے بعد یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بدترین بحران قرار دیا ہے۔ اس وبا کا مقابلہ کوئی حکومت نہیں کر پائے گی، بلکہ حکومت کو اس حقائق بتانے اور حقیقت کی نشاندہی کروانے کی ضرورت ہے، جس پر حکومت کو بہترین فیصلے لینے چاہیے، چاہے وہ کتنی مشکل فیصلے کیوں نہ ہوں۔ اگرچہ کچھ مہینوں میں اور سائنس کی مدد سے اس وبا پہ انشاءاللہ قابو پا لیا جائے گا۔ امید تو ہے اس حقیقت کو دنیا تسلیم کر لے گی کہ اصل اہمیت سچائی کی ہے، خاص طور پہ سیاست میں۔ لہٰذا اس وبا کے خلاف تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب تمام سائنسی حقائق میز پر رکھے جائیں اور ان کی بنیاد پہ حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ خوف کی بنیاد پہ بنائی گئی پالیسیز اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ اسے ملک اور قوم اور حکومت تینوں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی وقت آ گیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سچ بولیں، صحیح اعداد و شمار دیں، تب لوگوں کو شاید اس کی گریوٹی آف دا سچویشن کا اندازہ ہو۔ اور کیونکہ مجھے ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن 5 اپریل تک نہیں ہے، مجھے ایک اپنی فیلنگ ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ ہونا ہے۔ یہ حکومت کو پہلے سے تیار کرنا چاہیے لوگوں کو، آہستہ آہستہ کر کے جب وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ہر بات پہ لوگ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جلد از جلد اس وبا سے نجات ہو جائے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔